बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اصطلاحات کے سلسلے میں آج ہم محاکات نگاری، پیکر تراشی، سراپا نگاری، امیجری اور تمثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محاکات نگاری کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے محاکات کے لغوی معنی دیکھنے ہوں گے۔ محاکات کے معنی ہیں آپس میں بات چیت کرنا، اس بات چیت کی نقل، یعنی کوئی بولتا کیسے ہے، کوئی کام کیسے کرتا ہے، قول و فعل کی نقل کرنا، نقالی کرنا۔ تو شعری لحاظ سے اس کی تعریف یہ ہوگی کہ شاعری میں کسی واقعے، منظر یا امر کی تصویر کشی یا منظر کشی کرنا محاکات کہلاتا ہے۔ اب شاعری میں جو منظر کشی ہوگی، تصویر کشی ہوگی یا منظر نگاری ہوگی، وہ لفظوں میں ہوگی، یعنی لفظوں کے ذریعے تصویر کھینچ کر رکھ دینا۔ آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محاکات نگاری کیا ہے؟ محاکات نگاری لفظوں کے ذریعے تصویر کھینچ دینا ہے۔ جیسے میر تقی میر کا ایک مشہور شعر ہے، رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ اب اس شعر میں جب ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں تو ہماری لفظوں میں شاعر کے محبوب کی مجلس آ جاتی ہے کہ محبوب سب سے بات کر رہا ہے، ہنس بول رہا ہے، اور وہ کیفیت جو شاعر پر طاری ہوتی ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہے، جیسے تصویر بے حس و حرکت دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ یہ محاکات نگاری ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، دم رخصت وہ چپ رہے آبد، دم رخصت وہ چپ رہے آبد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ محبوب رخصت ہو رہا ہے اور منہ سے کوئی آہوزاری نہیں کر رہا، لیکن وہ دکھ کی جو شدت ہے اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہا ہے، اور اس آنسو کی وجہ سے اس کا کاجل پھیل گیا ہے۔ اب عابد صاحب نے اس شعر میں وقت رخصت، آنکھوں سے بہتے آنسو جن کو چھپایا بھی جا رہا ہے، اس کی منظر کشی کر دی ہے۔ یہ ہے محاکات نگاری۔ احمد فراز کا ایک خوبصورت شعر ہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس شعر میں بھی محاکات نگاری کی خوبصورت مثال ہے کہ محبوب جب بات کرتا ہے تو عاشقوں پر اس کی بات جو ہے وہ پھولوں کی طرح گرتی ہے۔ اس کی خوبصورت اور دل نشیں گفتگو کی منظر نگاری یا محاکات نگاری اس شعر میں موجود ہے۔ اب ہماری اگلی اصطلاح پیکر تراشی، سراپا نگاری، امیجری اور تمثال ہے۔ اگر اس کو زیادہ آسان کر کے سمجھیں تو پیکر تراشی، سراپا نگاری، امیجری، تمثال، محاکات نگاری، یہ چاروں پانچوں اصطلاح ایک ہی چیز کا ہے نام ہے، یعنی لفظوں سے ایسی تصویر جو ہمارے ذہن میں بنتی ہے۔ پیکر تراشی، سراپا نگاری، امیجری، تمثال دراصل وہ تصویر ہے جو شاعری کے مطالعے سے ذہن میں بنتی ہے، یعنی شاعر اپنے محسوسات اور اپنے اوپر گزرنے والی واردات کے اظہار کے لیے لفظوں کو اس صورت ڈھالتا ہے کہ وہ لفظی تصویر بن جاتے ہیں، اور اسی لفظی تصویر کو محاکات، پیکر تراشی، سراپا نگاری، تصویر، امیج اور تمثال سے جانا جاتا ہے۔
डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला इसी पैकर तराशी या महक्कात निगारी को तसव्वुर आफरीनी का नाम देते हैं, यानी तसव्वुर आफरीन कर देना या एक ऐसा तसव्वुर बना देना जो लफ्ज़ों से हमारे सामने मुजस्सम हो जाए। इमेजरी से मुराद वो तसव्वुर आफरीनी है जो मखसूस अशिया को लफ्ज़ों की मदद से चश्मे ख़याल के सामने यूँ ले आती है, गोया ऐन मुशाहिदा किया जा रहा है, यानी हमारे आँखों के पर्दे पे वो तस्वीर ऐसे आ उभरती है जैसे वो हमारी नज़रों के सामने हो जाएगा। वलीद अकनी का खूबसूरत सा शेर है, तुझ लब की सिफ़त लाल बदख्शां सु कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ालां सु कहूँगा। अब देखें इस शेर में महबूब के जो होंठ हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं कि वो कितने लाल और कितने सुर्ख और कितने खूबसूरत होंगे कि वो बदख्शां के लाल जैसे हैं। इसी की एक और मिसाल नासिर काज़मी के शेर में देख लें, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। अब उदासी मुजस्सम होकर नासिर के शेर में नज़र आ रही है। ये है पैकर तराशी, ये है मंज़र निगारी। इसी की एक और मिसाल मुनीर नियाज़ी के शेर से दें, आया वो बाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनीर, जैसे फलक पे रंग का बाज़ार खुल गया। मुनीर का महबूब इतना खूबसूरत है कि वो फलक पे रंगों का बाज़ार साथ लाता है। आया वो बाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनीर, जैसे फलक पे रंग का बाज़ार